اچانک ایک دھاڑ، ایک پھینک دینے والی چیخ۔ اندھیری رات تھی، خاموش، بے حد خاموش۔ صرف ایک آواز، آسمان کو چیر کر گزرتی ہوئی ایک سرگوشی، ایک خطرناک آہٹ۔ زمین ہلکی سی لرزی، ہوا کا سانس رک گیا، اور پھر وہ بستی جو کبھی روشن تھی ایک پل میں الٹ کر مٹی کے نیچے دب گئی۔ مگر سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ کا عذاب اس قدر سخت نازل ہوا؟ کون لوگ تھے وہ؟ ان کے جرم کیا تھے؟ اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کس قدر درد بھرے الفاظ میں سمجھایا تھا، جنہیں وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے؟ یہ کہانی صرف تباہی کی نہیں، یہ کہانی ہے فطرت سے بغاوت، اور اللہ نے اس بغاوت کو قیامت تک کے لیے نشان بنا دیا۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم آج سفر کریں گے قوم لوط کی زمین کا، ایک ایسی قوم جو نعمتوں سے گھری ہوئی تھی، لیکن خواہشات نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، جنہیں اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کا پیغام صاف تھا، ان کا انداز نرم، مگر ان کی قوم کا دل پتھر کا تھا۔ وہ صرف گناہ نہ کرتے تھے، بلکہ گناہ کو اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ تصور کیجئے ایک خوبصورت وادی، ہریالی سے بھری، نہروں کا پانی بہہ رہا ہے، رہنما ان کے درمیان بستے ہیں، مگر اس حسین منظر کے پیچھے اندھیرا تھا۔ قوم لوط نے وہ گناہ اختیار کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ مردوں کا مردوں سے بدکاری، کھلی فحاشی، راستوں پر بیٹھ کر نفرت اور تماشا خور کا مشاعرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان کھڑے ہو کر پکارتے، کیا تم وہ فحاشی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی؟ کیا تم مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو اور پھر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ مگر جواب ہنسی تھا، مذاق تھا، اور بعض اوقات دھمکیاں۔ ان کا جوابی کلام یہ ہوتا، لوط کو نکالو، وہ بہت پاک بنتا ہے۔ نبی کو ان کی صفائی اور ایمانداری گناہگاروں کے لیے مجرم نظر آتی۔ ایک شام آسمان پر ایک عجیب سا سکون تھا، نہ ہوا چل رہی تھی نہ کوئی آہٹ۔ اس وقت 3 نورانی مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ انسانی شکل میں تھے، خوبصورت، سکون بھرے چہرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، مگر جب انہوں نے کھانے کو ہاتھ ہی نہ لگایا تو ایک پل کے لیے ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم لوط کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے عرض کی، وہاں لوط بھی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم لوط کو اور ان کے ایمانداری پر چلنے والوں کو بچا لیں گے۔ پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ رات ڈھلی، لوط علیہ السلام اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ دور سے چند روشنیاں نظر آئیں، وہ فرشتے تھے، جوان، نورانی، حسین شکلوں کے ساتھ۔ لوط علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی قوم ان پر ٹوٹ پڑے گی۔ انہوں نے مہمانوں سے کہا، آپ لوگ آج مجھے رسوا نہ کریں، میری قوم بہت بگڑی ہوئی ہے۔ لیکن فرشتوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو مت، ہم تمہارے محافظ رکھنے والے ہیں۔ لیکن تبھی بستی کے لوگوں نے محسوس کر لیا کہ لوط کے گھر میں کچھ جوان آئے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے، ہنسی اور بے حیا الفاظ کے ساتھ۔ لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، اے میری قوم، یہ مہمان ہیں، میری عزت ہیں، اللہ سے ڈرو۔ مگر قوم چیخ کر بولی، ہمیں پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے، مہمان ہمیں دے دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے لوط علیہ السلام کی صبر کی انتہا کو چھو لیا تھا۔ لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ اب قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسی وقت فرشتوں نے اصلی حقیقت ظاہر کر دی۔ ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھا، آواز آئی، اے لوط، رات کے پچھلے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، کیونکہ عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ قوم کی طرف ایک خوفناک سناٹا اتر چکا تھا، مگر صرف ایک عورت، لوط علیہ السلام کی بیوی، جو اندر سے قوم کے گناہ کو پسند کرنے والوں میں سے تھی، اسے عذاب سے بچایا نہ جا سکا۔ صبح کا پہلا اجالا بھی نہ پھوٹا تھا جب فرشتوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک ایک دھاڑ، ایک پھینک دینے والی چیخ، جس نے پوری وادی کو ہلا دیا۔
आसमान से पत्थर बरसे, पकी हुई मिट्टी के निशान ज़दा पत्थर। हर पत्थर अपने गुनहगार को ढूंढता था। फिर जमीन पलट दी गई, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। वो बस्ती जो एक वक्त में हसीन थी, एक लम्हे में तबाह हो गई। फारूकुल बका, अजाब का वो मंजर आज भी बहरे मैयत डेड सी के आसपास एक तर्ज में जिंदा है। ये निशान कयामत तक के लिए छोड़ दिया गया। कौम लूत की तबाही सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक खुदाई कानून का इजहार है। जब कोई मुआशरा गुनाह को अपनी पहचान बना लेता है और सच को मजाक समझता है, तो फिर नानो निम्मात भी उसे नहीं बचा सकती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का सब्र, उनकी नसीहत, उनका खुदा से भरोसा आज के इंसान के लिए रोशन मिसाल है। फितरत को चाहो, उससे बगावत मत करो, अल्लाह से डरो और पैगंबरों की नसीहत को हल्के जान समझो। आज हम अगर अपने दिलों को साफ कर लें तो अजाब को रहमत में बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह हाफिज।